शरीयत और लॉजिक साथ साथ। تو سب سے زیادہ احسان فراموشی کس کے ساتھ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اللہ کے ساتھ، اس کے بعد والدین کے ساتھ، اور جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے سب سے زیادہ حقوق اس کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بتاؤ، ایئر ہوسٹس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے جب آپ بس میں جہاز میں سفر کرتے ہو؟ سب سے اچھا سلوک اس کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے جہاز میں۔ کسٹمر اور سیلر کا آپس میں کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بولو نا، کوئی رشتہ نہیں۔ سب سے زیادہ اخلاق جو بیچنے والا، جو کسٹمر، دیکھو نا آپ ہائی وے کی طرف نکلتے ہیں تو جو ہوٹلوں میں جو ملازم ہوتے ہیں نا، وہ روڈ پہ آ کے آپ سے کیسی بھکاریوں کی طرح آپ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی رشتہ ہے اس کا آپ کے ساتھ؟ کوئی احسان اس نے کیا؟ آپ کھا کر بھی اس پر احسان نہیں کر رہے، وہ آپ کو اپنے ہوٹل پہ بٹھا کے بھی احسان نہیں کر رہا، اس کی قیمت لے رہا ہے آپ سے۔ ہر وہ رشتہ جس کے پیچھے ہوس ہے، کوئی مفاد ہے۔ یہ جو سیکولر ریاستیں ہیں، اسٹیٹس کے جو اتنے فضائل بیان کرتی ہیں، ملک سے محبت، وطن سے محبت، اس کا مقصد بھی انسانیت نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، اس کا مقصد چند لوگوں کے مفاد۔ یہی ملک جب ظالم بن کے غریب کنٹری پہ حملہ کرتا ہے تو بھی وہ قوم کو متحد ہونے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ تو آج دنیا میں جتنی آپ کو دعوتیں نظر آئیں گی نا، ان کے لیبل بہت اچھے، بڑے اٹریکٹیو نعرے ہیں، ان کے پیچھے مفاد پرستی، کسی کی ہوس کو پورا کیا جا رہا ہوگا، کسی کی مفاد کو پورا کیا جا رہا ہوگا۔ صرف اللہ وہ ذات ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو تعلقات کا حکم دیتا ہے اور اس میں کسی کی مفاد پرستی کا خیال نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے جو ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اسلام سب سے زیادہ اسی کو فوکس کرتا ہے۔ آج مختلف طریقوں سے اللہ کو بھی نکالا جا رہا ہے ڈکشنری سے، اور اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ اس کے لیبل اسٹائل مختلف ہے۔ کوئی منہ سے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا والدین کچھ نہیں ہوتے۔ اولاد کے حقوق اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اولاد کو باپ بنا دیا ہے اور باپ کو اولاد بنا دیا ہے۔ حقوق ایسے بیان کیے جاتے ہیں، اسٹائل یہ ہوتا ہے۔ بہوؤں کو گھر کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور ساسوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت فرض نہیں ہے۔ لیبل بہت اچھا ہے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جو اس گھر میں 40-50 سال سے ہے، جو پورا گھر چلا رہی تھی، اب ایجڈ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کی عمر کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو سربراہ بنایا جائے، اس کے احسانات کا بھی تقاضا ہے، اس کی 2 ٹکے کی ویلیو ہماری سوسائٹی میں نہیں رہی ہے۔ آزادی اور اس کو پھر عورت کے حقوق، تو بھائی وہ بھی تو عورت ہے، جو ساس ہے وہ بھی تو عورت ہے، کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی۔ بوڑھوں کے ہمارے ہاں حقوق بولو نہیں ہے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں ادھر کو آ گیا، وہ ساس بہو کے چکر میں پھر یہ تو سارا ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ساسیں بھی اتنی نیک نہیں ہوتی ہیں، ظلم وہ بھی کرتی ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل آزاد بنا دو آپ ان کو کہ جی خدمت ہی لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ مرد گھر کے باہر کے کام کرے گا، گھر کے اندر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ عورت کے۔ تو اندر کے کاموں میں تو کوئی بوڑھا اگر اس کو سے پانی مانگتا ہے، بوڑھا کھانا مانگتا ہے، تو جو بھی گھر میں ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کرے۔ مرد گھر کے باہر کے کام اور عورت گھر کے اندر کے کام۔
لیکن نئی نسل کو بس آزاد کرو, ذمہ داریوں سے کیا کرو, آزاد. عورت کو شوہر کی ذمہ داریوں سے آزاد, بچوں کو ماں باپ کی خدمت سے آزاد, بہوؤں کو ساس سسر کی خدمت سے آزاد. ہاں کبھی یہ کمپنیوں میں نہیں کہیں گے کہ ملازم باس کے حکم سے بھی آزاد ہے, نا نا نا, وہ بزنس سے اس کا تعلق ہے. تو سب سے اچھا ملازم وہ ہے جو سب سے زیادہ باس کی خدمت کرے. سب سے اچھی ایئر ہوسٹس وہ ہے جو پیسنجر کی سب سے زیادہ خدمت کرے. 6 دفعہ بٹن دبائے تو 7 دفعہ ہے وہ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھنا. تو یہ جو پوری دنیا ہے نا, یہ بس پیسہ دولت, یہ اس کے گرد اخلاق وخلاق گھوم رہے ہیں سارے. مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو.